بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 20 مئی 2023 30 شوال 1444 ہجری بروز ہفتہ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ عرب سربراہ کانفرنس کا اختتام۔ اعلان جدہ کے اہم نکات کیا ہیں؟ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 32ویں عرب سربراہ کانفرنس کے سربراہ کی حیثیت سے اعلان جدہ جاری کر کے کانفرنس کے اختتام کا اعلان کیا ہے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد عرب قائدین جمعے کی رات کو جدہ سے روانہ ہو گئے۔ سرکاری خبرساں ادارے ASPA اور الشرق الاوسط کے مطابق اعلان جدہ میں اس امر پر زور دیا گیا کہ مسئلہ فلسطین عربوں کا کلیدی مسئلہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ اعلامیے میں سودانی بحران کے حل کے لیے اتحاد، اتفاق اور مکالمے کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ عرب لیگ میں شام کی رکنیت کی بحالی کا خیر مقدم کیا گیا۔ اعلان جدہ میں یمن میں امن و استحکام کے ضامن تمام اقدامات کی حمایت کی گئی ہے۔ اعلامیے میں اتحاد و یکجہتی، امن و استحکام کے تحفظ میں تعاون، عرب ممالک کی خود مختاری کے تحفظ، عرب ملک کے ممالک کے ریاستی اداروں کے فعال کردار کے ساتھ عرب جدوجہد کا معیار بلند کرنے اور عربوں کی قدرتی وسائل اور افرادی قوت سے فائدہ اٹھا کر نئے دور کے چیلنجوں سے نمٹنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عرب سربراہ کانفرنس کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر عرب ممالک کے درمیان افہام و تفہیم کا ماحول مضبوط بنانے، شراکت کی جڑیں گہری کرنے اور مہیا مواقع سے استفادہ ضروری ہے۔ عرب قائدین نے بین الاقوامی تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تمام شعبوں میں جامع ترقی کے ذریعے ترقیاتی تصورات کے نفاذ اور پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے تعاون کو ناگزیر قرار دیا۔ عازمین حج کی پہلی پرواز اتوار کو مدینہ پہنچے گی۔ اس سال فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عازمین کی پہلی پرواز کل اتوار کو 21 مئی کو پہنچے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عازمین حج کی اولین قافلے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نائجیریا سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ اس سال بیرون ملک سے 20 لاکھ عازمین حج کی توقع ہے، جنہیں فضائی سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 12 لاکھ سیٹیں مقرر کی گئی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عازمین حج 100 سے زیادہ جدول شدہ اسٹیشنوں کے علاوہ 14 غیر جدول شدہ اسٹیشنوں سے آئیں گے۔ عازمین حج کی آمد 6 سعودی ہوائی اڈوں پر ہوگی، جن میں جدہ، مدینہ منورہ، ریاض، دمام، طائف اور یمبو شامل کے ایئرپورٹس شامل ہیں۔ توقع کے مطابق یکم ذو الحجہ 19 جون کو ہوگا، جبکہ 27 جون کو یوم عرفہ ہے۔ مکہ کے ہوٹل میں آتش زدگی، 8 پاکستانی عمرہ زائرین ہلاک، 4 کی شناخت۔ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں ایک ہوٹل میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 8 پاکستانی عمرہ زائرین ہلاک، جبکہ متعدد زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ پاکستانی قونصلیٹ جدہ میں قونصل ویلفیئر شیراز علی خان نے اردو نیوز کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ابراہیم خلیل روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ قونصل ویلفیئر کے مطابق ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ آگ ہوٹل کے تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ سے ایک کمرے میں لگ گئی، جس نے دیگر کمروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے 4 کمروں کو نقصان پہنچا۔ فوت ہونے والے پاکستانیوں میں 4 کی شناخت ہو گئی ہے، جن میں 2 کا تعلق وہاڑی جبکہ 2 کا قصور سے ہے۔ دیگر 4 افراد کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیراز علی خان نے بتایا کہ جھلسنے کے باعث مرنے والوں کی لاشوں کو شناخت میں مشکل پیش آ رہی ہے، تاہم شناخت کا عمل جاری ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ لاشوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ سے مدد لی جائے۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے پرانی گاڑیوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق اور عکاظ اخبار کے مطابق زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے کہا ہے کہ پرانی گاڑیوں کے سودے کی مجموعی رقم کے بجائے منافع کی مارجن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جا سکے گا۔ عمل درآمد یکم جولائی 2023 سے کیا جائے گا۔ اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ منافع کے مارجن کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا اختیار پرانی گاڑیوں پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کم کرنے کی غرض سے دیا جا رہا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ منافع کے مارجن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانے کا طریقہ لازمی نہیں، اس کا اختیار دیا گیا ہے۔
सौदे की पूरी रकम पर वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जा सकता है। मुनाफे के मार्जिन के उसूल के मुताबिक वैल्यू एडिड टैक्स लगाने के बाद शराइत मुकर्रर की गई हैं। अहम यह है कि पुरानी गाड़ी काबिल इस्तेमाल और अथॉरिटी की जानिब से इसकी मंजूरी हासिल हो। गाड़ी की सऊदी अरब में मौजूदगी और यहाँ इस्तेमाल किए जाना ज़रूरी है। गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अथॉरिटी के पास वैल्यू एडिड टैक्स देने वाले फ़रीक की हैसियत से रजिस्टर होना चाहिए। खमीस मशहद और ताइफ में बर्फ़बारी मौसम का तज्ज़िया करने के लिए कमेटी की तश्कील। खमीस मशहद और ताइफ में मामूली के बरखिलाफ और गैर वक्त में बर्फ़बारी के बायस इलाके के मौसमियात का तज्ज़िया करने के लिए माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर ऐमन गुलाम की हिदायत पर यह कमेटी तश्कील दी गई है। महकमे ने कहा है कि ताइफ में 28 रमज़ान को और खमीस मशहद में 29 शव्वाल को शदीद बर्फ़बारी हुई। ये बर्फ़बारी मूसलाधार बारिश के बाद हुई है, जबकि आम तौर पर साल के इस वक्त में बर्फ़बारी नहीं होती। महकमा मौसमियात ने कहा है कि असीर रीजन में आम तौर पर साल भर बारिश रहती है, मगर गैर वक्त में बर्फ़बारी नहीं होती। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा इलाकों के माहौलियात तज्ज़िया और मौसमी तब्दीली का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है। और अब चलते हैं रियाल रेट की तरफ। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 18 पैसे, STC पे 75 रुपये 22 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 4 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 22 पैसे और टेली मनी 75 रुपये 8 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 42 पैसे, STC पे 21 रुपये 58 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 45 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, इंजाज़ बैंक 21 रुपये 54 पैसे। और बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 32 पैसा, STC पे 28 टका 38 पैसा, तहवील राजी 28 टका 36 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 50 पैसा, मनीग्राम 28 टका 32 पैसा और इंजाज़ बैंक 28 टका 36 पैसा। तो ये था आज का मुख्तसर ख़बरनामा। मज़ीद ख़बरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।